کون اتنا کائنات میں اچھا ہے، کون طاقتور ہے، وہ سارے تیرے محتاج ہیں، میں محتاج پر کیوں دل لگاؤں، میں نے تجھ سے دل لگایا تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی یہ دعاؤں میں دیکھیں انسان کو کتنی عزت مل رہی ہے۔ اور فرمایا اس سے جو تیرے کرم کا حاجت مند ہے میں نے اپنا سوال واپس لے لیا۔ دنیا میں جو بھی ہے وہ خدا کے کرم کا محتاج ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے جو سوال کیا بھی تھا وہ سوال واپس لے لیا ہے، کیوں وہ خود تیرے کرم کا محتاج ہے۔ اس کو اگر آج بڑا بنا ہوا ہے، اس کو وجود تو نے دیا ہے، اس کو عقل تو نے دی ہے، میں اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ تو نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، تو نے تو اس کو بڑا بنایا ہے، میں اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ پھر فرمایا اور یہ سمجھ لیا ہے میں نے کہ ایک حاجت مند کا دوسرے حاجت مند سے مانگنا سوچ بچار کی حماقت اور عقل کا بھٹکنا ہے۔ میں محتاج سے کیوں مانگوں؟ میں بھی محتاج، وہ بھی محتاج ہے تیرا، اس کے پاس دولت ہے تو اب بھی وہ تیرا محتاج ہے، تو چاہے تو اسے دولت چھین سکتا ہے، تو چاہے تو اس سے عزت چھین سکتا ہے، وہ تیرا محتاج ہے۔ کون ہے جو کائنات میں خدا کا محتاج نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کسی کے پاس پیسہ ہے مجھے کوئی لالچ نہیں، ایسا انسان ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس شہرت ہے مجھے نہیں ضرورت، مجھے اللہ سے شہرت چاہیے، مجھے اللہ سے عزت چاہیے، بس میں یہ دیکھوں میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صحیح میں سمجھا دیا انسان کو۔ اگر انسان ایسا بن جائے تو انسان طاقتور بن جائے گا، رضا خدا کو دیکھے گا، دنیا کی رضا کو نہیں دیکھے گا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، مال و دولت والوں کے پیچھے بھاگے گا، وہ کیا کہے گا کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اور پھر پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں طاقتور لوگ، پھر گناہ اس سے کروائیں گے، ظلم اس سے کروائیں گے، جاؤ اس کو مار دیا، جاؤ اس کے یہاں سے یہ کر گیا، اس کے یہاں سے وہ کر گیا، وہ گھر بیٹھے ہوئے گناہ اس سے کروا رہے ہیں، اور یہ تو محتاج ہے نا، اس نے تو ان کو اپنا مائی باپ بنایا ہوا ہے۔ جو آپ کہیں گے ہم لاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے رہے، ہم آپ کی وجہ سے سب کچھ کر دیں گے۔ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کسی کا غلام نہ بن جائے۔ دعا نمبر 13 میں مولا ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا، یعنی دنیا میں جو بھی اپنی تنگدستی دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ہر بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ پروردگار کا رزق تنگ ہو گیا، میرے یہاں کوئی پریشانی ہے تو تو ہی دور کرے گا۔ فرمایا کیا کیا جائے اس سے، جو بھی دنیا میں تنگ دست سے وعدہ ارادہ کرتا ہے اور اپنی احتیاط یعنی محتاجی میں کو دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل المقام سے طلب کیا۔ یعنی جس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے تنگ دستی کی شکایت بھی اللہ سے کی، اگر کوئی چیز نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو خدا سے کہو، پیسہ نہیں ہے تو خدا سے کہو، نوکری نہیں ہے تو خدا سے کہو۔ امام فرماتے ہیں جس نے لوگوں کو چھوڑ کے، چاہے جتنا بڑا بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، سب کو چھوڑ کے ہر چیز تجھ سے مانگی ہے، تو سمجھو اس نے صحیح جگہ سے طلب کیا ہے۔ حق یہی ہے کہ یہاں سے طلب کرنا چاہیے، کیوں؟ احسان ہو بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے، بندوں کا احسان دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بندے کو، کیونکہ جس کا احسان دیتا ہے مولا فرماتے ہیں اس کو غلام بن جاتا ہے۔ احسان دے لیا تو اس کو غلام بن گیا، اس کے سامنے جھک جھک ہی کرے گا، اس لیے اللہ سے احسان دینا چاہیے۔ فرمایا اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، جس نے تجھ سے مانگا سمجھو وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے مولا فرماتے ہیں۔ اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا، لوگوں کے پاس چلا گیا، گھر کے اندر پریشانی ان کے سامنے رو رہا ہے، نہیں مہربانی کریں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک من گندم تو دے دیں، مجھے پیسے تو دے دیں، مجھے فلاں چیز دے دیں، جو لوگوں سے مولا فرماتے ہیں سوال کرتا ہے یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برابری کا ذریعہ قرار دیتا ہے، وہ حرمان نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ یعنی وہ ایسے سمجھیں کہ محروم ہو گیا، بد نصیب ہو گیا جو تجھے چھوڑ کے لوگوں سے جا کے مانگتا ہے، پریشانیاں لوگوں سے اپنی حل کرواتا ہے، ہر وقت اپنی نگاہ لوگوں کی دولت پہ، ہر وقت اپنی نگاہ لوگوں کے کھانے پہ، ہر وقت اپنی نگاہ لوگوں کی عزت پہ، لوگوں کے پیسے پہ، ان کی گاڑی پہ، ان کی زمینوں پہ، خود اپنے آپ کو ذلیل کر کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں وہ بد نصیب ہو گیا، وہ محروم ہو گیا تجھ سے۔ یہ تھا کہ اگر صحیح پہ سجا دیا کہ ہم یہ دعائیں پڑھ لیں تو انسان طاقتور بن جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، امام کیا چاہ رہا ہے، تو پتہ ہے مجھے لوگوں میں کوئی لوگ میری پریشانی حل کر ہی سکتے تو مجھے ذلیل کریں گے، کسی کے پاس میری پریشانی کا حل ہی نہیں ہے، زندگی بھی اس نے دی ہے، رزق بھی اس نے دیا ہے، اور بلا وجہ زیادہ حرص کرنا بھی
نہیں چاہیے. مولا فرماتے ہیں جو اللہ نے رزق تقسیم کر دیا گیا ہے, جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, تم جتنی کوشش کرو, جو اس نے لکھ دیا ہے, زیادہ لکھا ہے تو اس کو کوئی کم کر نہیں سکتا, اس نے کم لکھا ہے تو تم زیادہ اس کو کر نہیں سکتے ہو. اور جتنا اس نے دیا اس سے قناعت کرو اور اپنی زندگی جیو. مشکل آ جائے تو صبر کر لو, آسانی ملے تو خدا کا شکر ادا کرو. تو اس طرح انسان کو ہونا چاہیے. اور پھر جب کسی چھٹے بات سے امام نے پوچھا نا کہ اپنے صحابہ سے لوگ کیسے ہیں, اس طرح زندگی گزار رہے ہیں, آپ ہمارے شیعہ ہو, زندگی کے دکھا مولا مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں, ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. امام نے فرمایا ہاکذا کلاب مکہ, اس طرح تو مکے کے کتے بھی ہیں, مل جائے تو مارنے کے سامنے تو ملاتے, نہیں ملے چپ کر کے تو بیٹھ جاتے. اچھا مولا, ہاں تو کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا نہ ملے تو خدا کا شکر ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ ملے تو کرو, نہ بھی ملے تب بھی شکر ادا کرو. اگر مل جائے تو اسے دوسروں پر خرچ کرو. یہ بلندی ہے, یہ بلندی ہے. یہ نہیں ہے کہ ملے گا تو شکر ادا کریں گے, نہیں ملے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. نہ بھی ملے تب بھی شکریہ ادا کرو, اس کو تب بھی شکریہ ادا کرو. اور اگر کچھ مل جائے تو اپنا پیٹ نہ پالنا, دیکھنا کہ ہمارے مومنین میں, ہمارے دوستوں میں کون ہے جو بھوکا ہے, اس کو دو نا. خود کو بھوکا رکھو, اس کو دو. امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ ہمارے شیعہ, کسی نے کہا نا مولا آپ کے بڑے شیعہ ہیں, فرمایا علامت یہ ہے کہ غریبوں سے ملتے ہیں, غریبوں کو کبھی خیال رکھا ہے. اس نے کہا مولا ایسے تو بہت کم ہے. فرمایا پھر ہمارے شیعہ نہیں ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جس کو دن رات یہ فکر ہے میرا کوئی بھائی دوست, میرا کوئی ہمسایہ, میرا کوئی مومن بھائی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. خود تو بن ٹھن کے بڑے کپڑے پہن کے اچھے واقع جوتے لگا کے اپنے آپ کو بنا ہو بالکل تیار کر کے, اور ساتھ والا بیچارہ دیکھ رہا ہے اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں تو پھٹے ہوئے ہیں, اس کے گھر میں فاقے ہیں, اس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس گھر چلانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے. اس کی مدد کرے نا. یہ ہے مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کو دیکھنا. دو علامتیں چھٹے امام نے فرمائی, ہمارے شیعہ کو پہچاننا چاہو تو دو علامتیں سے پہچاننا. مولا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا دیکھنا جب آذان ہو, نماز کا وقت ہو, بیٹھا رہتا ہے یا نماز کی تیاری کرتا ہے. دوڑ کے اگر نماز کی تیاری کر رہا ہے, دنیا کے سب کام چھوڑ کے اس کو نماز کی فکر پڑ گئی ہے, سمجھنا یہ ہمارا شیعہ ہے. اور دیکھنا اپنا مال ہمارے شیعوں پر ہماری محبت اور ولایت کے صدقے میں, ہماری محبت اور ولایت کی وجہ سے اپنا مال مومنین پہ خرچ کرتا ہے, تو یہی ہمارا شیعہ ہے. یہ ہے شیعہ. اس طرح بننا چاہیے. موسمی ایسے شیعہ کو چاہتے ہیں کہ جو دوسرے شیعہ کی مدد کرے. یعنی دیکھیں نا, اگر خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں, یہ بھی ایک مرتبہ ہے, ثواب ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہے کہ انسان دیکھ رہا ہو میں بھی کھا سکتا ہوں, لیکن اگر میں کھاؤں گا میرے پاس یہی ہے, لیکن دوسرا بھوکا ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے, تو یہ سوچے کہ میں تو اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہوں, تو بھوک برداشت کرے, دوسرے کو دے. یہ ہے ایثار, اس کو بولتے ہیں قربانی. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, ایسے بہت کم ہوتے ہیں. موسمی نے سکھایا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور افطاری کے وقت بھی جو اپنے لیے تیار کرتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں, خدا کی مخلوق کو دیتے ہیں. تو ان کے ماننے والے ہیں, اس لیے کوشش کریں اپنے مومنین بھائی کا خیال رکھیں. نماز جماعت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن جماعت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ روز جب مومنین ملے نا آپس میں, ایک دوسرے کے حال احوال, تو عزت دار اتنے ہوں گے جو بھوکے رہتے ہیں آپ سے سوال نہیں کریں گے, ان کا خیال رکھیں. کچھ وہ بے عزت ہوتے ہیں جو ہر بات پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, کچھ تو پیشہ ور بھکاری ہیں, ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے. جب دیکھو ہر روز کھڑے ہیں اس کی اپنی جگہ پہ, روز سامنے آ جاتے ہیں, ایسوں کو تو دے ہی, تو پیشہ ور بھکاری ہیں. ان کو دے کر اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. اپنی جماعت میں دیکھیں, اپنے مومنین میں دیکھیں, اپنے ہمسایوں میں دیکھیں کون ہے وہ صحیح ہے, ان تک پہنچائیں. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ صدقہ کہہ کے دینا, وہ تو ناراض ہوتا ہے, عزت نفس اتنی ہوتی ہے, تو نہ بتائیں تو میں صدقہ دے رہا ہوں, کہتے ہیں کہہ دیں کہ میری طرف سے تحفہ ہدیہ ہے آپ کے لیے, اور
ایک مومن دوسرے کا تحفہ اور ہدیہ قبول کرے، یہ حکم ہے آپ اپنا صدقہ خیرات جمع کرتے جائیں اور کسی مومن کو جا کر کہیں یہ میرے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے، نہ بتائیں اس کو صدقہ ہے، دیر میں اس کی مشکل حل ہوگی، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ اس لیے ان کو دیں کہ بھکاریوں کو نہ دیں، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، مومنین پہ ڈھونڈیں، اپنے جماعتیوں میں ڈھونڈیں، نماز میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کس کے گھر ضروریات ہیں، یہ معلومات کریں نا، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں، کسی کی چھان گئی کرے تاکہ کل کو پتہ چلے یہ گھر کے اندر مشکلات میں، پھر میں لوگوں سے بیٹھ کر کروں دیکھو یہ آیا تھا میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے، آیا تھا میرے پاس پرانی تکلیف ہے، اپنا بڑا پیش کر کے نہیں، وہ تو آپ کو مومن سمجھ کے آیا تھا نا، یہ میرا مومن بھائی، اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ ذلیل نہیں کرے گا، میری مدد کرے گا۔ پہلے تو بات ہے کسی کے سامنے اپنی پریشانی بیان ہی نہ کریں، اللہ کے سامنے پریشانی بیان کریں، اگر کبھی مشکل ہو بھی جائے تو کسی عزت دار مومن کے سامنے بتائیے آپ اپنی پریشانی کو، بے عزت کے سامنے نہیں، وہ آپ کو ذلیل کرے گا، انسان فراموش نہیں، عزت دار انسان کے سامنے جا کر اپنی مشکل رکھے تاکہ وہ آپ کی پریشانی کو چھپا لے، اپنے دل میں جگہ دے اور آپ کی مدد کر سکتا ہے، کرے نہیں کرے تو آپ کی عزت نہ اچھالے لوگوں کے سامنے، اس طرح کرے، ہر بندے کے سامنے رونا پیٹنا یہ صحیح نہیں، اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ دعاؤں کی چھاؤں میں گناہ سے پڑے، دعا بھی مانگے تو انسان گناہ کرے تو فائدہ نہیں ہے۔ اب انسان کو کس طرح ہونا چاہیے، سیدہ سجادیہ نے بتایا، سیدہ سجادیہ کی دعائیں اپنے پڑھنے والے کو برائیوں، برے کاموں اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہیں اور اس کے دل کی گندگیاں دھو دھلا کر اسے پاک صاف کر دیتی ہیں۔ دعا نمبر 20 میں امام فرماتے ہیں، خدا بندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا بنا دے، اپنی رحمت سے میرے یقین کو سوار، یعنی اپنی رحمت سے تو میرے یقین کو، میرے اندر یقین پیدا کر دے، مجھے تیرے پر اتنا یقین ہو جائے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر ہر بات پہ تجھ پہ یقین کروں، میں سوچوں دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے پاس ہے، اتنا یقین انسان کا ہو جانا چاہیے، اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے، تو طاقتور ہے، میں گناہ گار ہوں، میں بہت چیزوں میں کمزور پڑ جاتا ہوں، پروردگار تو اپنی طاقت سے، تو اپنی قدرت سے مجھے مضبوط بنا دے تاکہ میں اپنی خرابیوں کو دور کر سکوں۔ امام پھر دعا میں فرماتے ہیں، بار الہ محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کرو، یعنی کوئی اور چیز سے میں اس ہدایت کو ختم نہ کر بیٹھوں، اس نیکی کو ختم نہ کر بیٹھوں، اور ایسے راستہ پر، صحیح راستہ پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، یعنی تو مجھے صحیح راستے پہ لگا دے، کبھی میں اس راستے سے منہ نہ موڑوں، دنیا میں سخت سخت تکلیف بھی آئے، سخت سخت مشکل بھی آئے، لیکن اس سیدھے راستے پہ رہوں، کبھی اس راستے سے ہٹوں نہیں، ایسا مجھے بنا دے، اور ایسی پختہ اور پکی نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی جب میری زندگی شیطان کے کاموں میں آ جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے، مجھے اپنی طرف اٹھا دے، یعنی میں شیطان کا اطاعت گزار بن جاؤں، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا اور زندگی اس وقت دینا، اس وقت تک دیتے رہنا جب تک میں تیری اطاعت میں رہوں۔ کیوں؟ اگر گناہ کرتا رہوں گا تو سزا کی مستحق بنتا جاؤں گا، اگر قیامت کے دن مرنے کے بعد مشکل وقت ہوگا، اسے اطاعت بنا دے، اور فرمایا اے معبود کوئی ایسی خصلت یعنی ایسی کوئی صفت ہو جو میرے لیے معیوب یعنی عیب دار ہو، اس کی اصلاح کیے بغیر مجھے نہ چھوڑنا، یعنی اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کر دینا، مجھے وہ عیب ختم کر دینا، میرے اندر تو ختم کر، لیکن ہر چیزیں اللہ سے دعا مانگے، اچھائی کی صفت پیدا ہو، اللہ سے پروردگار مجھے اچھا بنا، مجھے نیک بننے کی توفیق عطا کر، مجھے برائیوں سے بچا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور فرمایا کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں نہ تمام ہو اسے مکمل کر دے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں انسان، ایک مکمل انسان بننے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے دعا ہے۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی ہم نے دعا میں فرمایا کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہے، میری بہن کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے باپ کا میرے اوپر حق کیا ہے، میری ماں کا میرے اوپر حق کیا ہے، میری اولاد کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے استاد کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے دوست کا میرے اوپر حق کیا ہے،
میری نماز با جماعت پڑھنے والے مومن کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ میں ابھی اس محفل میں بیٹھا ہوں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے کا حق کیا ہے کہ اس ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو؟ مؤذن کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق کیا ہے؟ عالم کا حق کیا ہے؟ ایک بزرگ کا حق کیا ہے؟ انسان بوڑھا ہو جائے، نوجوان ہنستے ہیں اس کو اٹھنے بیٹھنے پر۔ معصوم فرماتے رسول خدا کا ارشاد گرامی فرمایا جو کسی سفید ریش بزرگ کی، جس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے، جو بزرگ کی عزت کرے وہ ایسے جیسے اس نے اللہ کی عزت کی ہو۔ گھروں میں بزرگ ہو تو کہتے ہیں بے وقوف بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں بزرگ ہو وہ ایسے سمجھے کہ اس گھر میں نبی بیٹھا ہوا ہے۔ درجہ دیا گیا بزرگ کو، یعنی کیا مقصد؟ نبی نہیں بن گیا، یعنی جیسے نبی کو عزت ہوتی ہے نا گھر کے اندر، ایک معاشرے کے اندر بزرگ کو وہ عزت دینی چاہیے، اس سے دعائیں کروائیں بزرگ کے پاس جا کے، اس کو یہ نہ کہیں یہ بے وقوف ہے، پاگل ہو گیا، اس کا ذہن ختم ہو گیا، سٹھیا گیا ہے، اب یہ جملے نہیں کہنے تھا، اس کو کیا پتا، وہ بیٹھ کر تجھے کیا پتا، تو کر کے بیٹھ، تیرا زمانہ گزر گیا، نہیں ایسے نہ کریں، اس کی عزت کریں۔ دیکھیں معصوم فرماتے ہیں جس نے اس کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی ہے، بزرگ کی عزت کرنا۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بری چیز یہ ہے کہ میں خود کو افضل سمجھتا ہوں، دوسرے کے مجھے خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا میری عزت کیوں نہیں کرتا، وہ احترام کیوں نہیں کرتا، مجھے بھی تو حقوق سیکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے برائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں سیکھیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق کیا ہیں۔ گھر خوبصورت اس وقت بنے گا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہوگا۔ ماں باپ کی عزت، آگے حقوق آ گئے، گھر کے اندر حقوق، دوستوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شخص کی مذمت کی ہے جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا۔ اچھا لڑائیاں ہوتی ہیں، انسان کوئی بہت مزے بات ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے گھروں میں، کبھی کم زیادہ لینے دینے میں ہو جاتا ہے، کچھ لین دین میں ہو جاتا ہے، کبھی قرضہ دیا، کسی جدا سے لڑائی ہو گئی، وہ اس نے نہ دیا، یا کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کل کو کہہ کہ خبردار آج کے بعد میری اولاد کے ادھر کوئی نہ جائے، ادھر کوئی نہ آئے، ہمارا مرنا جینا ختم۔ حدیث میں ہے کہ جو کسی اپنے رشتہ دار سے مرنا جینا ختم کر دے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کے قریب ہو گیا ہوں، نہیں، جس نے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ خدا کی رحمت کی امید کر کے اللہ میرے پر رحم نازل کرے گا، نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو رسول خدا فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں 3 سال باقی رہ گئے، 3 سال، مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں کتنے سال باقی ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کتنے باقی ہیں، کیوں پتہ نہیں، کسی کے اگر 3 سال بھی باقی رہ گئے ہوں گے اور اگر اس نے کسی ناراض رشتہ دار سے جس سے اس نے خود ناراضگی کی کہ تعلق ختم کیا ہوگا، اس سے جا کر معافی مانگ کے اس سے تعلق بنا لے گا، رشتہ دار سے دوبارہ تعلق پہلے ختم کیا تھا اس کو جوڑ لے گا، تو نبی خدا فرماتے ہیں 3 سال عمر تھی، اللہ 30 سال بڑھا کے اس کی زندگی 33 سال کر دے گا۔ 30 سال زندگی بڑھا، اور ایک بندے کی زندگی، چھٹے امام فرماتے ہیں ایک بندے کی زندگی مثلا 60 سال تھی یا 33 سال تھی، اگر اس نے آج رات لڑائی کر دی کسی رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، خبردار آج کے بعد ہمارا مرنا جینا ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اگر کہ اس نے آپ کو ظلم کیا تب بھی آپ یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد جانا مرنا ختم، بس کہا جس نے تعلق ختم کر لیا کسی رشتہ دار کے ساتھ، تو مولانا فرماتے ہیں اگر اس کی زندگی 60 سال تھی تو اللہ کم کر کے 30 سال کر دیتا ہے، اس میں تعجب نہ کرنا۔ 33 سال باقی تھی تو 3 سال رہے گا، 3 سال بعد مر جائے گا۔ اسی لیے اچھا کچھ گناہ ایسے ان کے اثرات ہوتے ہیں، قطع رحمی ایسی ہوتی ہے، رشتہ داروں تعلق ختم کر دینا، قطع کر دینا، بول چال ختم کر دینا، اس سے رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے انسان کا، زندگی بھی کٹ جاتی ہے، رزق بھی کٹ جاتا ہے، زندگی میں تنگی آ جاتی ہے، پریشانیاں کس وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتے ہیں، تو رشتہ دار کے حق بنتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ تجھ سے تعلق ختم کرے تو کبھی نہ کرنا تعلق ختم کرے۔ اچھا تعلق لوگ کہتے ہیں ہم اس سے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتا، چلو آپ نے نیت صاف رکھیں، ہمیں یہ صلاح ہے کہ اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہے اس کو معاف کر دو، آپ کا حق بھی کھا گیا نا، معاف کر دو،
لوگ کہتے ہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا. کر دو معاف. کیوں؟ آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. اگر آپ یہ تو اللہ کے نزدیک بلند کہ آپ نے خدا کی مخلوق پر رحم کیا، اور اگر آپ یہ کہو گے کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا، اس نے میرا حق کھایا، میری بے عزتی کی یا مجھے گالیاں دی، میری غیبت کی، میں اس کو معاف کرتا ہوں اس لیے کہ وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، علی کی محبت میں معاف کرتا ہوں، تو اس کا مقام جتنا اللہ کے نزدیک بلند ہوگا اتنا مولا علی کے نزدیک بھی بلند ہو جائے گا، اس کا معصومین کے نزدیک بھی بلند ہو جائے گا. یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے. گھر کے اندر بھی حقوق ہونے چاہیے. کل میں نے آپ سے تھوڑا دیر پرسوں ہم بیان کیے تھے گھر کے اندر کہ گھر کے اندر کے حقوق میاں بیوی کے. گھر نہیں تو پرہیزگار اسلوب بنے گا، گھر کا ماحول اچھا اسلوب بنے گا. یہ نہیں کہ گھر والوں کو پہلے نمازی بنا لیں بس جلدی سے روزہ دار بن جائیں، ہمارے گھر کے اندر شریعت کو نہیں، حالات کیوں ٹھیک ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ میرے پاس نہیں پڑھتے، گھر کا ماحول بڑا خراب ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. علماء نے حل بتایا، کہا کہ لوگ آتے نماز نہیں، گھر نماز نہیں کوئی بن رہا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے. تو علماء نے حل بتایا کہ آپ نے گھر میں پہلے شریعت نافذ نہ کرو، پہلے اخلاق نافذ کرو. آپ بیوی کا احترام تو کرو، بچوں کو عزت سے تو بلاؤ، پھر دیکھو کہ آپ کے بچے آپ کی بات کیسے نہیں مانتے ہیں. گھر کے اندر اخلاق پیدا کر دو، ان کو ان کے حقوق سمجھاؤ، ان کے حقوق کو آپ ادا کرو. گھر کے اندر ایک دوسرے کے اخلاقیات حقوق ادا کرو، شریعت خود بخود آ جائے گی آپ کے گھر میں. زبردستی کسی کو شریعت نہیں بنانا ہے. ایک دوسرے کے حقوق میاں بیوی کے حقوق ہیں. جس طرح شوہر کہتا ہے میں بیوی پر حاکم ہوں، میرا حکم چلے، اسی طرح نہیں شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق، ایک دوسرے کے اولاد کے بھی حقوق ہیں. سب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، گھر جنت بن جائے گا. اسی وجہ سے حدیث میں بھی جملہ کہا گیا ہے، میں وہ جملے پڑھنے پر مجبور ہوں. حدیث میں جملے کہا گئے ہیں، کہا ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جس کے گھر داخل ہوتے اس کے بچے اس سے ڈر جائیں، بیوی بچے اسے ڈریں. اور ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں پر سختی کرے، ان کے لیے نرمی کے اسباب پیدا کرو، ان کا خیال رکھا جائے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں گھر میں تکلیف ہے، باہر بیٹھ کے ہوٹلوں میں چائے پیئیں گے، دوستوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، گھر کے اندر تنگی تنگی ہے. ایسے بندے کو ملعون کہا گیا حدیث میں. گھر کے اندر آسانیاں پیدا کرو نا. آپ اپنی بیوی کو اتنا دو کہ وہ دوسرے ہمسائے کے گھر ہیں ان کے گھر کی طرف نہ دیکھے کہ دیکھو فلاں کے گھر پہ جا کر کچھ لے کر آؤ، فلاں چیز گھر میں ختم ہوگی، بچے جاؤ لے کر آؤ، خود مانگے بیچاری. نہیں، گھر کے اندر آسانیاں پیدا کریں. حدیث میں ہے کہ جو بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے کمانے جاتا ہے، وہ ایسے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے. اگر وہ مر بھی گیا راستے میں گھر میں کمانے کے لیے، گھر میں آسانیاں پیدا کرنے راستے میں جاتے ہوئے، روزی کی راہ میں اگر مر گیا تو وہ ایسے جیسے خدا کی راہ میں شہید مرا. آسانیاں پیدا کریں. یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے بیوی بچے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، گھروں کے اندر تنگی ہے، خود ماشاءاللہ ایک دم دوستوں سے تعلقات، یہ وہ خدا. گھر کے اندر کبھی گھر کے اندر حدیث میں قرضہ اٹھاؤ اور گھر کی ضروریات پوری کرو، بیوی کی ضرورت پوری کرو، بچوں کی ضرورت پوری کرو. لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی غیرت آتی ہے، بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ. حدیث نے کہا کہ یہ غیرت مند انسان نہیں ہے. غیور انسان کون ہے؟ کہا غیور انسان وہ ہے جو کبھی اپنے بیوی بچوں کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. حدیث کہتی ہے وہ بے غیرت ہے وہ انسان جس کے بیوی بچے دوسروں کے کسی اور کے محتاج ہو جائیں. اب یہ بڑا بیٹا غیرت مند بن کے ہیں. اسلام میں غیرت مند اسے کہا گیا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو ہر ضرورت پوری کر دے. بیوی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرے، بچوں کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرے. یہ حقوق ہے. اور پھر بیوی کو بھی کہا گیا ہے شوہر سے کبھی ایسی چیز کی خواہش نہ کرنا جو تمہارا شوہر پوری نہ کر سکے. اور حد ہو گئی اللہ اکبر. نبی خدا نے جملہ ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے،
शौहर बड़ा बदअखलाक है, बड़ा सख्ती करता है, वो तो जहन्नम में जाएगा, सजा तो मिलेगी, अज़ाब कब्र तो होगा, लेकिन बीवी सब्र करे, कभी उसके सामने बोले नहीं। एक अपना हक में है उसको माफ कर दे, शौहर को अपना हक में जो निकाह में तय हुआ था शौहर को बख्श दे, शौहर की बदअखलाकी पर सब्र करे, शौहर की गैरत पर सब्र करे। हदीस में नबी फरमाते हैं जिस औरत में ये 3 सिफतें हो जाएंगी वो औरत क़यामत वाले दिन मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ महशूर होगी। शौहर तंग करते हैं, सब्र करते हैं। ये नहीं है कि शौहर ने तंग किया, उस घर में बैठ के अपने शौहर की इतनी बुराइयां की, आपका शौहर अच्छा है, मेरा शौहर तो बड़ा बदबख्त है, ये नहीं लाता, वो नहीं लाता, मैं तो पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ, मेरे वालिद ने मुझे कहाँ फेंक दिया, पूरे मोहल्ले में अपने शौहर की बुराइयाँ। ऐसी औरत है तो खुदा पनाह दे। शौहर की इताअत औरत पर, और इतनी इताअत नबी खुदा के ज़माने में एक मर्द था, सफर पे जा, उसने बीवी का घर में रहना, घर से बाहर ना निकलना। और ये भी देख मेरे ख़वातीन तक जो मेरा दर्द जा रहा है, इसलिए हुकुम मर्दों के लिए है कि उनके हाथ ना उठाएं, हाथ उठाना की सूरत में जायज़ ही नहीं है। क्यों हाथ उठाते? शौहर बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, सख्ती कीजिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। हर मर्द पे वाजिब है कि बीवी की ज़रूरियात को पूरा करें, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करें, ताकि बच्चे जब घर से बाहर निकले ना तो क्या करें, दूसरों के बच्चों को देखकर उनके माल पे, उनके पैसों पे, उनके खाने पे नजर न रखें। ये कमजोरी किसकी है? बाप की कमजोरी है। ठीक है, अपने बच्चों को ऊंचे ऊंचे ख्वाब न दिखाए कि वो लालची बन जाए, तरबियत करें औलाद की। शौहर के हुक्म। अब बीवी के ऊपर क्या है कि बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर न निकले। हदीस में जो बीवी शौहर से इजाज़त नहीं लेती, घर से बाहर निकल गई, बाजार चली गई, किसी के दूसरे के घर चली गई, अपने माँ बाप के घर में क्यों ना जाए, जब अपने घर से शौहर की इजाज़त के बगैर निकलेगी, जब तक अपने घर में वापस नहीं आएगी, फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहेंगे। एक औरत ने नबी खुदा को पैगाम भेजा, या नबी अल्लाह, नबी खुदा का दौर है, हमारे नबी का दौर, या नबी अल्लाह, मेरा बाप मरीज हो गया है, उसने मुझे पैगाम भेजा है कि आप मुझसे मिल जा, लेकिन मेरा शौहर सफर पे गया, मुझे मना कर दिया गया घर से बाहर ना निकलना। या नबी अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अपने बाबा से जाके मिल लूँ। नबी ने फरमाया नहीं, अपने घर के अंदर है, शौहर की इताअत कर। कुछ दिनों के बाद उसने फिर नबी के पास पैगाम भेजा उस औरत ने, या नबी अल्लाह, मेरा बाबा ज्यादा मरीज हो गया, अब वो मुझे बुला रहा है, आप मुझे इजाजत दें। फरमाया नहीं, अपने शौहर की इताअत कर, घर के अंदर रहे। तीसरी दफा फिर पैगाम भेजा, या नबी अल्लाह, मेरा बाबा मर चुका है, अब इजाजत है कि मैं उसके गुस्ल कफन और दफन में उसके जनाजे में शरीक हो जाऊं। फरमाया नहीं, अपने घर में रहे, शौहर की इताअत कर। बैठी रही, मोमिना औरत थी, नबी के हुक्म पर शौहर की इताअत कर रही है। आज की होती तो कहती है तुम्हारा घर पड़ा हुआ है, ये बच्चे हैं, मेरा बाप मर रहा है, ये तेरा घर है, दफा हो, मैं जा रही हूँ, तेरी तलाक को दे देना। आज का तो ये जमाना है ये। अच्छा आप देखिए, उसने नबी के कहने पर अपने शौहर की इताअत की ना, मरीज हुआ नहीं की, सख्त मरीज हुआ, शौहर की इताअत की नहीं गई, बाप फौत हो गया, दफन भी हो गया, चेहरा भी नहीं देख सकी। तीसरी बार जब नबी ने मना किया कि ना जाना अपने घर से, क्यों तेरा शौहर मुझे मना करके गया था, बैठ गई, बाप दफन हो गया। फिर नबी ने पैगाम भेजा उसके घर में, जाओ उसको जाकर बता दो तूने अपने शौहर की इताअत की है, अल्लाह ने तुझे भी माफ कर दिया, तेरे मरहूम बाप को भी बख्श दिया। अल्लाह ने बख्श दिया, तेरे बाप को तेरी इताअत की वजह से बख्श दिया। तो शौहर की फरमा बरदार है, तेरी वजह तेरा बाप बचा गया, अल्लाह ने उसको सारे गुनाह माफ कर दिए। ये घर के अंदर शौहर, बीवी इतनी इताअत करेगी तो शौहर कोई ज्यादा ही कोई फिरौन किस्म का होगा, नहीं तो जब देखेगा मेरी बीवी ऐसी है तो कितना उसके साथ जाएगा, घर के अंदर सुकून का माहौल होगा। इसलिए घर के अंदर ऐसा माहौल रखें, बीवी को भी चाहिए घर के अंदर माहौल बनाए, इबादत का माहौल, दुआओं का माहौल। न ये कि घर के अंदर गाने, जिस घर में गाना बजे, जिस घर में गुनाह हो, निजासत की पाकीज़गी औरत पर है कि घर के अंदर निजासत पाक रखे,
گھر کو پاک رکھے. جس گھر میں نجاست ہوگی اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی. شوہر کما کما کے لائے گا, گھر بے برکت رہے گا ہمیشہ. گھر کے لڑائیاں جھگڑے. جس گھر میں گانا بجتا ہے, چاہے موبائل پہ بجائیں, چاہے کوئی زبان سے گائے یا کوئی ٹی وی پہ لگا دے, حدیث میں جس گھر میں گانا بجتا ہے اس گھر میں خدا کی رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں ہے. خدا ہے میرے پر رحمت نازل فرما, میرے گھر میں رحم فرما. نہیں رحمت اس گھر کے اندر اگر گانا بجتا ہے. کہا اس گھر میں منافقت ہوگی, اس گھر میں ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے رہیں گے. جس گھر کے اندر گانے لوگ گانے گاتے ہیں, یہ روح کی غذا بن گئی ہے. اللہ لیکن نفس کتنا شیطانی ہو چکا ہے. قرآن سننے میں تکلیف ہوتی ہے, فرمان سننے میں تکلیف ہوتی ہے, مجلس سننے میں آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھیں گے, مووی دیکھیں گے تو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے. یہ کیا ہے ہمارا, ہم شیطانی بن چکے ہیں, نفس شیطانی بن چکا ہے. کیونکہ یہ معاشرہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. خود نماز پڑھ کے آ کے آرام سے سو گئے, نہ بیوی سے پوچھا نہ بچوں سے پوچھا. ایسے شخص کی بات کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں او انفسکم واہلیکم نارا, خود کو بھی جہنم سے بچاؤ, اولاد کو بھی, اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. کہا تم میں سے کوئی برداشت کرے گا کہ اس کی اولاد اس کے سامنے جلتی رہے اور وہ دیکھتا رہے؟ کوئی ہے اولاد والے بیٹھے ہیں بہت سارے, کوئی برداشت کرے گا کہ میرے بیوی بچے آگ میں جلتے رہے, میں ان کو دیکھتا رہوں سامنے اور بیٹھا رہوں کہ میں بچ گیا ہوں, بچی کہ وہ چاہے جلتے رہے. تو حدیث میں ہے کہ پھر تم ان کو گناہوں میں دیکھ رہے ہو, ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر قیامت والے دن وہ آگ میں جلیں گے اور تم کیسے برداشت کرو گے؟ بچاؤ, خود کو بھی آگ سے بچاؤ, ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے کامیاب انسان. گھر آئے ہیں, بیوی سے کہے نماز پڑھی ہے, نہیں پڑھی, اچھا میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. مارنا پیٹنا نہیں ہے اس کو, ہو جائے گا مار کے اس کی بہتری کر کے نہ آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے. تھوڑا سا ناراضگی, اولاد سے بھی تھوڑی ناراضگی ہونی چاہیے, یہ تو حکم ہے نا. اچھا ماں باپ اٹھاتے ہیں لاٹھی اور بڑے ڈنڈے, کیا اولاد کو مارنا چاہیے؟ مارنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں. ہونا باپ ہے, بے شک آپ باپ ہیں, آپ کو مارنے کی اجازت نہیں. اتنا مار دیا کہ ان کے داغ پڑ گیا جسم کے اوپر, چہرے پہ, بازوؤں پہ, خون کا قطرہ بھی نکل آیا, تو شرعی طور پہ دیت دینی پڑے گی. شریعت نے جتنا معین کیا اتنا دو, ایسے نہیں. اولاد کو مارنا نہیں ہے, ہاں بچپن ہے تھوڑا بہت 1-2 تھپڑ مار بھی دیں ان کو, تو چہرے پہ نہ ماریں. یہ سارے حقوق ہیں, میں وقت بار سارا چلا جائے گا, یہ سب حقوق ہیں گھر کے اندر. ہاں اولاد نمازی نہیں بن رہی, بچہ ہے, حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں پر سختی کرو لیکن ناراضگی کرو, مانو نہیں, ناراضگی کرو لیکن ہمیشہ ناراض نہ رہنا. ناراضگی کر کے کچھ دن ناراضگی ختم کر دینا ان سے, تاکہ وہ سرکش اور باقی نہ بن جائے. کبھی محبت کبھی سختی, مارنا نہیں ہے. ان کا جیب خرچ کم کر دو, ان کے گھر کی سہولیات کم کر دو, تاکہ بچہ دیکھے کہ یہ چیزیں نہیں کرے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. یہ نہیں ہے کہ ہاں بیٹا کیا موبائل لے لو تو گیم کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, بچے کو الٹی پلٹی چیزوں پہ لگا دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر کے اندر اخلاق, ایک دوسرے کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, مومنین کے حقوق, ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب آئیں, اس میں لوگوں کے حقوق بیان تو بہت کیے گئے, انشاءاللہ ہمارے طور پر والدین کے بارے میں تقریباً وہ چیزیں بیان کر دی ہیں آپ کی خدمت میں. اب یہ حقوق اس وقت جب مجھے آپ کو حقوق کا پتہ ہوگا, یہ اس وقت جب ہم اسلام کے قوانین پڑھیں گے. ہم مسلمان ہیں لیکن نام تو اسلام کا ہے, لیکن ہم اسلام کے قانون پڑھتے نہیں ہیں. پاکستان کا دستور پڑھتے ہیں, ملکوں کے دستور پڑھتے ہیں, لیکن خدا کا بنایا ہوا دستور جس سے دنیا میں آخرت کی کامیابی, وہ دستور ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. قرآن تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر کتاب پڑھیں گے, بڑی سے بڑی ڈگری ہوگی ہمارے پاس. والدین کی دن رات کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا یہ ڈگری کر لے, ایسا دن اولاد کو پڑھا رہے ہیں. کبھی اولاد کو یہ نہیں پوچھا کہ قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا, نماز بھی کبھی اس کو سکھائی ہے یا نہیں سکھائی ہے. کم از کم میں تو اتنا کہوں گا, اتنا کم از کم اولاد کو دین پڑھا رہے ہیں, اتنی تو کم از کم قرآن پڑھا دیں کہ اگر مر بھی جائے بندہ, قبر میں جائے, تو اولاد قبر میں کھڑے ہو کر فاتحہ تو صحیح پڑھ سکے. ہمارے تو وزیر ہیں آپ کے سامنے, بڑے بڑے وزیر ہیں, سورۃ قل ہو اللہ پڑھنا نہیں آتی. پتہ نہیں لوگوں کے فاتحے کیسے کیے ہوں گے انہوں نے, فلانا آگے دعا تو دعا آتی نہیں. اچھا ایک بات اور بھی کروں, میں اکثر یہاں جاتا ہوں تو فاتحہ کر کے ایسے بیٹھے کہتے ہیں دعا کریں گی,
بس یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، ابھی تو ہم نے الحمد پوری نہیں کی ہوتی، ان کے ہاتھ نیچے چلے جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ پتہ نہیں کیا دعا ہے. کسی کے ہاں اگر حضور کے جاتے ہیں اور کسی کے دعا کرتے ہیں، فوتی ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد پوری پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ قل ہو پوری پڑھیں، پھر اس کو ثواب دیا جائے. نہیں کھانے چل رہے ہیں، فلانا آ گیا، پتہ نہیں کولڈ ڈرنک بھی چلتی ہے، پتہ نہیں کیا چلتا ہے. بالکل اگر خدا نہ خاصا تھوڑا سا موت ہو پتہ نہیں کوئی خوشی کا موقع ہے، جیسے بریانی چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. چلو دور والے جو ان کے تو بندہ کرے بیچارہ بہت دور سے آیا ہے، اتنے گھنٹے سفر کر تھکا ہوا کہاں تک کھانا کھائے گا. چلو اس کی خدمت کر دو، ثواب ملے گا. میں یہ کہتا کہ نہ بنائیں، مرحوم کے سارے ثواب کے لیے اچھی بات ہے کریں، لیکن کم از کم جس چیز کو بیچارے کی ضرورت ہے سورہ الحمد کو کم از کم پوری پڑھیں اس کے لیے. اور خود کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے. کم از کم یہ نہ ہو کہ اللہ چاہوں گے میرے پاس 10 ختم کروا دینا، روز میری قبر پہ بٹھانا کسی مولوی کو جو ختم ہے قرآن کرے. خود کو قرآن آتا نہیں تھا. حیات الرحمان میں علامہ دبیر نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، مر گیا وہ، تو حکومت نے ایک حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو بلایا اور اس کو کہا کہ حکومت تیری تنخواہ معین کرتی ہے، ہر مہینے تیری نوکری لگے گی، تو ہر روز جا کے بادشاہ کی قبر پہ ایک پاریا قرآن ایک پارا پڑھے گا. وہ بھی خوش ہو گیا، مولوی کی میری نوکری لگ گئی ہے، حکومت نے نوکری، وظیفہ تنخواہ حکومت سے ملے گی. مولوی صاحب قاری صاحب پہنچ گئے، 2-4 دن تو اس نے قرآن پڑھا. اس کے بعد قاری صاحب آئے، حکومت پریشان کیا، ہم نے تو اس کی تنخواہ میں نوکری لگائی تھی مولوی کی، وہ قرآن پڑھے گا. کہاں ہے حافظ کو بلاؤ، وہ تو جا ہی نہیں رہا قرآن پڑھنے کے لیے. ڈھونڈا گیا، حافظ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ قاری قرآن شہر چھوڑ کے بھاگ گیا. اب حکومت سے کون کہاں بھاگے گا؟ خیر حکومت کے لوگ نے ڈھونڈ لیا، پکڑ کے لے جائے قاری صاحب. تیری ہم نے نوکری لگائی تھی، تجھے ہر روز بادشاہ، مرحوم بادشاہ کی قبر پہ قرآن پڑھنا تھا، اور تو بھاگ گیا. اس نے کہا جی یہ نوکری آپ کسی اور کو دے دو، مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں تجھے ہی پڑھنا ہے. اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے مار ڈالو لیکن پڑھوں گا نہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا کسی اور کو، میں نے کہا وجہ بتا، تو کیوں نہیں پڑھے گا؟